میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کامیاب گزارنے کے کچھ گر اور طریقے بتلائے ہیں جو بڑے طویل ہیں، جن میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ان دروس میں رکھنا ہے۔ پہلا، جو اپنے صحابی جلیل القدر کو نصیحت کی، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہے ہیں، کن فی الدنیا کا انک غریب، اگر دنیا کامیاب گزارنا چاہتا ہے نا تو اس طرح دنیا گزاری کہ جیسے تو دنیا کو جانتا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دنیا کو جانتا نہیں ہے اور دنیا تجھے پہچانتی نہیں ہے۔ یہ غریب اردو والا نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، یہ اجنبی والا ہے۔ غریب کا مطلب کن فی الدنیا کا انک غریب، تو دنیا ایسے گزاری کہ تم مال سے اجنبی ہو، دولت سے اجنبی ہو، خواہشات سے اجنبی ہو، ہوائے نفس سے اجنبی ہو، اور ایسے گزاری کہ نہ تیرے دل میں شہرت کی چاہ ہو، نہ جاہ کی خواہش ہو، نہ دولت کی کسی چیز کی خواہش کے بغیر ہوگا، نہ لوگ تجھے پہچانتے ہوں گے، نہ تو دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا ہوگا۔ او عابر سبیل، اگر اس حدیث کے اندر بھی کیا نقطہ نبی کریم نے بیان کیا ہے، ہاں اگر مال کی طرف توجہ ہو جائے جو انسان کی مجبوری ہے، او عابر سبیل، تو صرف اتنا مال اپنے پاس رکھی جو ایک مسافر کو زیب دیتا ہے سفر گزارنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں کی، نبی کریم سوئے ہوئے تھے، نبی کریم اٹھے، آپ کے چہرے کے اوپر صف کے نشانات جیسے ہوتے ہیں وہ پڑ گئے، بستر نہیں تھا نرم، سخت بستر ہے، چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ صحابہ کے دل کو چوٹ لگی، آمنہ کا لال، ہمارا سردار، ہمارا سپہ سالار اور دنیا کا سب سے افضل انسان ہے اور ہمارے قائد ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی آقا، تڑپ اٹھے، کوئی نرم بستر کا انتظام کر دیا جائے۔ آپ کے چہرے پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا گزارنے کا طریقہ اپنے صحابہ کو کیسے سمجھا رہے ہیں؟ غصہ آ گیا، پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مسافر ہیں تو میں اور آپ ہمیشہ رہ جانے والے ہیں۔ میری مثال ایک مسافر کی ہے، میں نرم بچھونے پہ نہیں سوؤں گا۔ جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے دوران سفر کسی درخت کی چھاؤں کے نیچے ریسٹ کرتا ہے، میں اسی طرح اس دنیا میں ریسٹ کر رہا ہوں۔ کبھی تم نے کوئی مسافر دیکھا ہے کہ دوران سفر کسی درخت کے نیچے ریسٹ کرنے کے لیے رکا ہو اور اس کے نیچے اپنا گھر بنانا شروع کر دے، اس کے نیچے اپنے آرزوؤں کے محلات کو سجانا شروع کر دے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا مسافر دیکھا ہے کہ راہ چلتا سفر ہے، سفر میں وہ کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا ہے اور وہاں پہ پلادے کھڑے کرنا شروع کر دے، وہاں پہ دکانیں بنانا شروع کر دے؟ یہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسافر خان ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر کن فی الدنیا کے اندر یہ بات بھی بعض حدیثوں میں ملتی ہے، مسند احمد اور دیگر کتب کے اندر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر زندوں میں شمار کرے گا تو تیرے ذہن میں کوئی مغالطہ آ جائے گا کہ شاید میرے بغیر دنیا کا فلاں کام نہیں ہوگا۔ یہ انسان کا اتنا بڑا دھوکہ اور مغالطہ دنیا کی زندگی میں، اللہ کی قسم جتنا مرضی بہترین آدمی دنیا سے چلا جائے، دنیا کے امور نہیں رکتے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ یہ بندہ سوچتا ہے شاید میں نہیں ہوں گا تو یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو مر جائے گا، دنیا نہیں رکنے والی۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری لعنت شدہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب ملعون ہے، یہ لعنت کیا گیا ہے۔ اس کا استثناء بھی نبی کریم نے بتایا، یا دین کا طالب علم، یا دین کو حاصل کرنے والا، یا دین سکھانے والا، یا اللہ کا ذکر۔ دنیا میں صرف یہی تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ لعنت نہیں ہے۔ لیکن آگے جو نبی کریم نے بات کی ہے نا وہ یہ ہے، اور عقل مند وہ ہے، ان کو جمع کون کرتا ہے اس دنیا کو؟ لمن لا عقل لہ، اس دنیا کو، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔
الدنیا مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور اس کو جمع کون کرتا ہے؟ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ یہ تو بات تھی جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ جمع کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اللہ کے رسول عقل مند کون ہے؟ کہا عقل مند وہ ہے، عقل مند اس دنیا میں صرف وہ ہے، میرے پیارے بھائیوں، نبی کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ عقل مند صرف وہ ہے جو ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اس دنیا میں عقل کا اگر کسی نے تمغہ لینا ہے، کسی نے کریڈٹ لینا ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا فطین ہوں، آئیے اس کو سند نبوی سے عقل مند کا ٹائٹل دے دیجئے۔ جو بندہ ہر روز اپنی موت کو یاد کرتا ہے نا، وہی عقل مند ہے۔ بتائیے ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کتنے ہیں جو روزانہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر کوئی یاد کرتا ہے وہ میرے سے آپ سے سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جو اپنی موت کو یاد رکھ رہا ہے۔ ابن قدامہ نے، سبحان اللہ، یہ امام بھی عجیب عجیب گزرے ہیں، ایسی ایسی خوبصورت باتیں کہہ گئے ہیں، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ دہرا رہے ہیں، باتیں پرانی نہیں ہو رہی۔ ابن قدامہ کہتے ہیں 3 بندے اس دنیا میں ہوتے ہیں 3 قسم کے۔ ایک وہ بندہ جو موت سے نفرت کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ موت سے نفرت کرتا ہے۔ کون کر سکتا ہے نفرت؟ اگر آپ ابن قدامہ کو تفصیل سے پڑھیں تو ان کی جو ڈیفینیشن لکھی ہے صاف پتہ لگ رہا ہے۔ موت سے نفرت وہ کرتا ہے جو مال کے پیچھے دنیا میں بھاگتا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کے پاس مال و دولت وافر ہے نا، ابن قدامہ کہتے ہیں وہ بندہ موت سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، یہ میرا مال صرف وارث ہی نہ لے جائیں، میں بھی اس مال کو کچھ دیر انجوائے کر سکوں۔ اور انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کی آرزویں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی ہرس کم ہونے کی بجائے بندے کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابن قدامہ نے کہا یہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت موت سے نفرت کرتا ہے۔ موت کا لفظ بھی آ جائے کنی کترائے گا، موت کا ذکر بھی آ جائے میرے سامنے موت کی بات نہ کرو، اور یار موت آ جانی ہے، جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ اس طرح کا جو طرز عمل ہے، ابن قدامہ نے کہا یہ بدترین شخص ہے انسانی مخلوق کے اندر جو صرف موت سے نفرت اس وجہ سے کرتا ہے کہ میں دنیا کو انجوائے کر سکوں۔ اور یہ ایک لمبا چوڑا بابا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو موت سے نفرت نہیں کرتا، موت سے نفرت نہیں کرتا لیکن موت سے کبھی ڈرتا ہے اور کبھی موت پہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ بندوں کی درمیانی قسم ہے۔ یہ موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ موت سے اس لیے ڈرتا ہے مر گیا تو اللہ کا عذاب نہ مل جائے۔ اور موت کو پسند کب کرتا ہے؟ اللہ جب میں نیکیاں کر رہا ہوں مجھے موت دے دینا۔ یہ بندہ مومن کی کفیات ہے کہ موت سے خوف اس وجہ سے صرف آ رہا ہے، موت کا اصل خوف نہیں ہے، موت سے صرف اس وجہ سے ڈر رہا ہے کہ اگر برائی کے عالم میں گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پیش ہو گیا تو میرے ساتھ اللہ کہیں برا معاملہ نہ کرے۔ اس بندے کی زندگی، ساری زندگی اس شش و پنج میں گزر جاتی ہے کہ میں نیکیاں کرتا رہوں، برائی سے بچتا رہوں۔ برائی کرتا ہے پھر نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، پھر برائی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر برائی کرتا ہے۔ یعنی ایک درمیانی کیفیت کا انسان ہے۔ موت سے نفرت اللہ کے سامنے پیشی کی وجہ سے خوف ہے، موت کا خوف موجود ہے لیکن موت سے نفرت موجود نہیں ہے۔ جب نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، جب نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، جب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے یا اللہ ابھی موت دے دے، ابھی تو جنت کی حالت ہے۔ ابن قدامہ نے کہا یہ بندوں کی اکثریت دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اللہ ان قسم کے بندوں کو ان کے اعمال، ان کی نیتوں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف فرمانا۔ اور بندوں کی تیسری قسم ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں جو موت سے نفرت نہیں کرتے، جو موت کا خوف محسوس نہیں کرتے، بلکہ جب صبح اٹھتے ہیں تو موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، موت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کیوں مرنا چاہتے ہو، وہ کہتے ہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بڑی آزمائشیں ہیں، دنیا میں بڑی تکلیفیں ہیں، دنیا میں رہیں گے تو گناہ کرتے جائیں گے، اللہ ہمیں موت ہی دے دے۔
یہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز صبح اس طرح اٹھتے ہیں، جن کی خواہش ہوتی ہے اللہ نیکیاں کر کے ہم تھک چکے ہیں، اللہ ہمیں موت دے دے، اب تو بندگی کر کر کے کمر جھک چکی ہے، اب تو عبادت کر کر کے، اب تو ذکر کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ کو ایسا لمحہ نہ آ جائے زندگی میں کہ شیطان ساری عبادات کو اچک کے لے جائے۔ یہ لوگ موت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں کر دے۔ اور یہ موت کو اس لیے محبوب رکھتے ہیں کہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرتے ساتھ ہی رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ جس بندے کے دل کے بارے میں اللہ کو علم ہو جائے نا یہ بندہ میرے پاس پیش ہونے کے لیے تیار ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور جو بندہ ہر وقت اس شش و پنج میں ہو میں نے نہیں مرنا، وہ میں مر گیا میرا بیڑا غرق ہو جانا، خواہش ہونی چاہیے، انسان کو اصلاح اپنی کرتی رہنی چاہیے، لیکن جو اللہ کے سامنے پہلے کیٹیگری کا بندہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے نفرت کا، بغض کا اور پیش ہی نہیں ہونا چاہتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ بھی اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے سے نفرت کرتا ہے۔